السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں محبوب کو اپنے وش میں کرنے کے لیے ایک کیل کا بتایا جانے والا عمل، ایک کیل پر کیا جانے والا عمل، ایک کیل سے محبوب کو محبت میں لانے والا عمل کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ لیکن اگر اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو اگر سبسکرائب کرنا چاہتے ہو تو آل والے بٹن پر ضرور کلک کیا کریں۔ یہ عمل ایسا ہے کہ آپ نے جس کو اپنے قبضے میں کرنا ہے اس کے اوپر ایک کیل لے لینا ہے، صرف ایک کیل لینا ہے۔ یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی سے پہلے بات تو کرتے تھے، کسی کو اپنا بنانے کی تو وعدے کرتے تھے، لیکن بعد میں کسی ریزن سے، کسی وجہ سے، یا یہ بہانے کرنے لگے کہ والدین نہیں مانتے، دھوکہ بازی کرنے لگے، بہانے کرتے ہیں، تو ان کے لیے خاص کر یہی عمل بہت بہترین ہے۔ جو اکثر لڑکے ایسا کر لیتے ہیں کہ بعد میں چھوڑ کے کہتے ہیں والدین راضی نہیں ہوتے، پلا راضی نہیں ہے، یہ راضی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ عمل کر سکتے ہو۔ یہ سمجھ لے کہ یہ ایک انتقام کا عمل بھی ہے، جلالی عمل بھی ہے، سخت عمل بھی ہے، نفرت والا عمل بھی ہے۔ تو اب آپ نے اس کو کیسے استعمال کر لینا ہے، اپنے ساتھی کو کیسے لانا ہے، کس تصور سے اس کو اپنے پاس واپس بلانا ہے، یہ آپ کا سوچ ہے۔ میں اس کی زیادہ وضاحتیں نہیں کروں گا، ورنہ پھر اس کی طاقت کے بارے میں اگر کوئی جان لے تو پھر یہ ہے کہ جلال میں آ کے کوئی نقصان نہ اٹھا لے۔ تو عمل کی طرف آتا ہوں۔ اس سب سے پہلے ایک کیل لے لے، اس کیل کے اوپر یا لطیف یا ودود 313 کی تعداد میں پڑھ لے۔ یہ صرف ایک دن کا عمل ہے، ایک وقت کا عمل ہے، زیادہ اس کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا لطیف یا ودود 313 کی تعداد میں پڑھ لے۔ پھر جس شخص نے آپ کو چھوڑا ہے یا جس شخص کو آپ لانا چاہتے ہو، جس شخص کو اپنانا چاہتے ہو، اس کی تصویر لے لے۔ تصویر اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ایک کٹپتلی بنا لے، کپڑے کی ایک ڈانچہ بنا لے، ایک ڈانچہ بنا لے پہلے۔ اگر تصویر ہے تو بہت اچھا، تصویر نہیں ہے تو ایک ڈانچہ لے لے، ایک ڈانچہ کپڑے کے گڑیے سے بنا لے، اور اس پہ اس کا نام، اگر نام آتا ہے تو ٹھیک ہے، نام بھی نہیں آتا تو صرف تصور ہی رکھ لے، لیکن اگر نام آتا ہے تو نام بھی اسی کسی سوئی سے اس کٹپتلی پہ لکھ لے۔ اگر تصویر ہے تو اس تصویر پہ اس کی اور اس کی والدہ کا نام لکھ لے، پھر اس کو پول کر لے۔ اس کو پول کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے اس کو پول کر لینا ہے۔ میں ایک کاغذ آپ کو مثال کے طور پہ، یہ ایک تصویر ہے آپ کے سامنے، یہاں پہ اس شخص کا چہرہ ہے، اس شخص کا چہرہ ہے، پھر اس تصویر کو پول کرنا شروع کر لے۔ ایسا پول کیا، ضروری نہیں کہ جیسے میں کر رہا ہوں، لیکن جہاں پہ اس کی عکس ہے وہ اندر آنا چاہیے۔ پھر بند کر دیا، پھر بند کر دیا، پھر اس طرح پول کر لے۔ کافی پول کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس چیز کا خاص دھیان رکھے کہ اس شخص کا دل کس جگہ پہ آ رہا ہے۔ جس شخص کی تصویر ہے، یعنی اس کی یہ پوری تصویر ہے، تو یہاں پہ اس کا چہرہ ہے، یہاں پہ اس کا چہرہ ہے، تو یہاں پہ اس کا دل ہے، وہاں پہ نشان لگا لے، کچھ کر لے۔ اب اس کو پول کر لے، تو پول کیا تو اب مجھے پتہ چل رہا ہے اس کا دل یہاں پہ آ رہا ہے۔ پھر اس کو ایسا پول کر دیا تو پھر بھی یہاں پہ اس کا دل آ رہا ہے۔ پھر اس کو اس طرح پول کر دیا تو یہاں پر اس کا دل آ رہا ہے، اس سائڈ پہ۔ پھر اس کو اگر اور پول کر سکتے ہو تو یہاں پہ اس کا دل آ رہا ہے۔ یہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے جو کیل لیا ہے، دھیان کرے کہ کیل چھوٹا سا لے لے، یا جو چپل میں سلائی والا ہے، منچوں کے پاس جو کیل ہوتا ہے، اس کیل کا اہتمام کر لے۔ وہ کیل لے لے اور پھر اس کو ٹوکتا رہے، اس کے دل میں ڈالتے رہے، اس کے دل میں لگاتا رہے، یہاں تک کہ آپ لوگ اس پہ 11 بار وار نہ کرے، آہستہ آہستہ وار کر لو، آہستہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لینا کہ یہ زمین پہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ پھر وار لگاتے رہے۔ 11 بار سے میں اگر وہ کیل اندر نہ چلا جائے تو پھر اور لگا سکتے ہو، لیکن 11 بار آپ نے کم از کم کرنا ہے۔ اور پھر بھی یا لطیف یا ودود، اور اپنا تصور کر لینا ہے اس شخص کے لیے جو آپ کا تصور ہے، لانے کا تصور ہے، پانے کا تصور ہے، محبت کا تصور ہے، جو بھی ہے آپ اس کو اپنے تصور میں لاتے رہیں۔ پھر اس کیل کو اور اس تعویذ کو کسی جگہ دفن کر لے۔ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، قبرستان میں بھی کر سکتے ہیں، ویرانے میں بھی کر سکتے ہیں، کسی گھر کے چھت پہ آپ کے پاس کوئی گملہ ہے پودوں والا، اس گملے میں بھی دفن کر سکتے ہیں۔ یا اگر کسی کا گھر بالکل فرش ہے، سارے ٹائل لگے ہیں، ایسی مٹی میسر نہیں ہے، تو پھر بازار سے کوئی 40-50 کا گملہ بنایا لا دے، بغیر پودوں والا لا دے، اور اس میں پھر دفن کر لے۔ اب اس کیل کو 41 دن آپ نے دفن کر لینا ہے۔ 41 دن آپ نے اس کو دفن کیا۔ 41 دن میں اس شخص کی حالت آپ کے سامنے ہوگی۔ جب اس کی حالت بگڑ جائے، خراب ہو جائے، برباد ہونے لگے، آپ کی طرف آ جائے، آپ کا مقصد ہونے پورا ہو جائے،
تو پھر آپ اس کو نکال کے ان کو قبرستان سے، یا جو آپ نے اگر مٹی میں کیا ہے تو پھر اس کو آپ پانی میں بہا دیں۔ قبرستان میں اگر کیا ہے تو پھر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو یہ ہے کہ آپ کے لیے ہو گیا۔ لیکن اگر گھر میں کیا ہے تو پھر 41 دن سے زیادہ نہ رکھے۔ شادی کرنا چاہتی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، اس کو بس بھول جائے کہ آپ نے کچھ کیا ہے یا کچھ کیا ہی نہیں ہے، بھول جائے، کیونکہ یہ خود بخود کچھ دنوں کے بعد گل جائے گا، کیل نہیں گلے گا، یہ بات یاد رکھ لینا۔ لیکن اگر آپ کی قبرستان میں دفن کیا ہے تو پھر پریشان، یعنی کوئی حرج نہیں، نہ نکالیں۔ پھر اس کو اگر نکالنا چاہتی ہے تو پانی میں بہا دیں، نہیں نکالنا چاہتی تو پھر رہنے دو۔ یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے گھر بہت پکے ہوتے ہیں، وہاں سے ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم کتنی دیر تک اس کو سنبھالیں گے۔ سنبھال سکتے ہو سنبھالیں، نہیں سنبھال سکتے 41 دن کے بعد اس کو نکال کے پھینک دیں، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔